کائنات کے امام پیغمبر نے کہا ہے اس بدبخت کی لیلۃ القدر کی رات بھی معافی نہیں ہے جس کے دل کے اندر حسد اور بغض اور نفرت کے جراثیم پیدا ہو چکے اور وہ لوگوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ فرمایا اس بندے کی عبادت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ ہر عمل سے قبل، ہر نیکی سے قبل چند چیزیں جو ہیں میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں، آپ کے لیے بھی اور میرے خود کے لیے بھی سب سے زیادہ یاد دہانی ہے۔ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے عقیدہ توحید جو ہے نا، اس کو پورے فہم کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، بلکہ پوری غیرت کے ساتھ ایک بندے کے اندر ہونا چاہیے۔ عقیدہ توحید کی قوت کیا ہے؟ صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ اللہ کی توحید کے بارے میں جو ہے وہ پورا فہم حاصل کر لیتا ہے، لا الہ الا اللہ کے تقاضے پورے کرتا ہے۔ کلمہ توحید کی قوت اور اس کا فہم اور اس کی غیرت یہ ہے کہ بندے کو توحید سے محبت ہو اور بندے کو اہل توحید سے بھی محبت ہو۔ یہ نہیں ہے کہ وہ توحید سے محبت کرتا ہے اور توحید والوں سے اس کو نفرت ہے۔ یہ عقیدہ توحید کے اندر بڑا خلل ہے، اور یہاں پر اس کی قوت اور اس کا فہم ختم نہیں ہوتا، بلکہ اس کا دوسرا حصہ بھی ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ نفی اور اثبات ہے۔ توحید کے ساتھ محبت ہے، توحید والوں سے محبت ہے، اور شرک کے ساتھ نفرت ہے اور شرک والوں سے نفرت ہے، تب جا کر عقیدہ توحید کامل ہوتا ہے۔ میں خود موحد ہوں، لیکن میرے تعلقات جو ہیں وہ یہودیوں کے ساتھ ہیں، عیسائیوں کے ساتھ ہیں۔ میں سکھوں کو بڑا اچھا سمجھتا ہوں، میں مشرکوں کے ساتھ بڑی دوستی لگا پھرتا ہوں۔ جتنے شرک کرنے والے ہیں وہ میری آنکھوں کے تارے ہیں۔ اس بندے نے عقیدہ توحید کا حق ادا نہیں کیا۔ اہل توحید سے محبت کریں اور توحید سے محبت کریں اور شرک سے نفرت کریں اور شرک والوں سے بھی نفرت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ عقیدہ توحید کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں ہے، اسی طرح ایمان کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں ہے، اور اسی طرح تقوی کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اللہ تعالیٰ جس کے دل میں اللہ کا حیا ہو، آنکھوں میں غیرت ہو، جس کے دل کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت ہو، ایمان ہو، وہ اللہ اور اس کے رسول سے ڈرنے والا ہو، اللہ اس کے ہر عمل کو بہت زیادہ قبول فرماتے ہیں۔ اللہ معمولی عمل کو قبول فرماتے ہیں، لیکن اگر تقویٰ نہیں ہے، اللہ کا خوف اور ڈر نہیں ہے، ظاہری طور پر داڑھی رکھی ہوئی ہے، ٹوپی لی ہوئی ہے، ظاہری طور پر نمازیں پڑھ رہا ہے، لیکن اس کی خلوت، اس کی تنہائی اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پار کرنے والی ہے، وہ بے حیائی کی ہر حد عبور کر جاتا ہے جب اکیلا ہوتا ہے، تو اس بندے کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ ایسے بندے کی عبادت کو اللہ قبول نہیں کرتے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اللہ متقین کی جو ہے عبادت جو ہے اس کو قبول کرتے ہیں۔ اور دوسری بات میں اکثر کہتا رہتا ہوں، کوئی بھی عمل کریں، چھوٹا کریں، چھوٹے سے چھوٹا کریں، 1 ذرے کے برابر کریں، 1 روپیہ آپ خرچ کریں یا 1 کروڑ خرچ کریں، دل کے اندر سوائے اللہ کی رضا کے اور کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کچھ اور آ گیا تو اللہ کی عزت کی قسم ہے عمل برباد ہو جاتا ہے۔ ریاکاری نہیں آنی چاہیے۔ خالصاً للہ، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیا ہے، کسی کی محبت میں نہیں دیا، کسی کی نفرت میں نہیں دیا، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیا ہے۔ ایسا عمل اللہ کے ہاں بہت زیادہ قبول ہوتا ہے اور اللہ پاک اس سے بہت زیادہ راضی ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری بات جو ہے، یہ جو ہماری زبان ہے، آوارہ زبان کے بے قابو زبان، اس کے آوارہ بول جو ہیں وہ بندے کو ہلاکت کے اندر پہنچا دیتے ہیں۔ بڑا خیال کریں زبان، تکبر کا بول نہ بول لیں، کفر کا بول نہ بول لیں۔ یہ پچھلے دنوں مجھے کوئی بھائی بتا رہا تھا کہ پنجاب اسمبلی کی ایک رکن ہے بی بی، اور اس نے کہا باقاعدہ اسپیکر صاحب کو کہ یہ جو اذان کی آواز آ رہی ہے نا، اس سے ہمیں بڑی بیزاری ہوتی ہے، اس کو بند کرائیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بول ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم، زندگی بھر کی نیکیاں تباہ و برباد ہیں، کلمہ کفر ہے یہ۔
اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس زبان سے بولتے ہوئے سوچ کر بولا کرو۔ ایک کلمہ فرمایا بندہ نیکیاں کر کے سجدے کر کے رکوع کر کے مال خرچ کر کے وہ جنت کے اتنا قریب ہو جاتا ہے، صرف ایک بلشت کا فرق رہ جاتا ہے جنت میں جانے کے لیے، لیکن اس کی زبان سے ایک ایسا بول نکلتا ہے کہ 70 سال کی مسافت تک اس کو جہنم کے اندر گرا دیا جاتا ہے۔ زبان کو آوارہ نہ کریں جی، زبان پہ قابو رکھیں، تکبر کا بول نہ بولیں، لوگوں کو رنگ کے تانے نہ دیا کرو، قد کے تانے نہ دیا کرو، برادری کے تانے نہ دیا کرو، لوگوں کو حقیر نہ سمجھا کرو۔ یہ تکبر کا بول انسان کی زندگی بھر کی عبادت کو برباد کر دیتا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ رنگ کے تانے، نسل کے تانے، برادری کے تانے، غربت کے تانے، کوئی بیچاری کالے رنگ کی آ جائے، کوئی ماڑی برادری کی آ جائے، اس کا جینا حرام کر دیتے ہیں، کوئی بیچاری غریب آ جائے اس کا جینا حرام کر دیتے ہیں، ہر وقت اس کو تانے پہ تانا۔ یہ تکبر کے بول ہیں۔ اللہ سے ڈرا کریں، جس مالک نے 4 پیسے دے دیے ہیں تو وہ مالک چھیننے پہ بھی قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے کبھی زبان سے تکبر کا بول نہ بولے جی، کفر کا بول نہ بولیں، شرک کا بول نہ بولیں۔ زبان کو کبھی جو ہے نا یہ آوارہ نہ ہونے دے، اس کے اوپر قابو رکھیں، ورنہ خطرہ ہے کہ انسان کی عبادت ضائع ہو جائے۔ اور اس کے بعد اللہ اکبر کبیرہ، یہ تو اکثر بات کرتا ہوں کہ دل کو پاک کرنا بھی بڑا ضروری ہے قبولیت عبادت کے لیے۔ حسد، بغض، نفرت، کینہ پالنا اور اس کو نسلوں کے اندر منتقل کر دینا اور پھر اس کا نسل در نسل چلتے رہنا، یہ بڑا خطرناک ہے۔ کائنات کے امام پیغمبر نے کہا ہے اس بدبخت کی لیلۃ القدر کی رات بھی معافی نہیں ہے جس کے دل کے اندر حسد اور بغض اور نفرت کے جراثیم پیدا ہو چکے اور وہ لوگوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ فرمایا اس بندے کی عبادت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اور آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہماری تنہائیوں کو پاک کر دے۔ ظاہری طور پر مسلمان ہو جانا اور تنہائی کے اندر آدمی کا بے باک ہو جانا، اللہ کا خوف نہ رہنا، یہ بڑا خطرناک ہے۔ فرمایا کہ گرد و غبار کی طرح اس بندے کی نیکیوں کو اللہ اڑا کے راکھ کر دیتا ہے، ہوا منصورہ کر دیتا ہے۔ جو بندہ خلوت کے اندر اللہ کا حیا نہیں کرتا لیکن لوگوں کے سامنے وہ نیک بنا ہوا ہے، ایسے آدمی کی نیکی اور عبادت کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ میں ان 4 برے کاموں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔